اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، اور آزمائش سے کسی مومن کو بھی مفر نہیں۔ اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ تمام مصائب و آلام، بیماری و تکلیف سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر ایمان و یقین رکھنا مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اور مختار صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اللہ کریم کے فضل سے صبر کریں تو انہیں بغیر حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے اور نیک کو بد سے اور سچے کو جھوٹے سے الگ کر دے۔ لیکن جہاں تک کہ ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات کا پروانہ نصیب فرمائے۔ آج کا یہ جو عمل آپ کے سامنے میں لے کر حاضر ہوں، یہ بڑا ہی مشہور و معروف عمل ہے، قرآن پاک کے 14 سجدوں کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو بھی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، تو قرآن پاک میں کل 14 سجدے ہیں، کل 14 سجدے ہیں۔ یہ 14 سجدے قرآن پاک کے بڑے ہی مشہور و معروف ہیں۔ تو اگر کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تو قرآن پاک میں یہ جو 14 سجدے ہیں، جنہیں سن کر یا پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، ان کو سب سے پہلے قرآن پاک میں موجود جو 14 سجدے ہیں ان پر نشان لگا کر رکھ لینا ہے۔ مطلب کہ جہاں جہاں پر یہ سجدہ ہے وہاں پر آپ کوئی نشانی رکھتے جائیں، نشان لگاتے جائیں۔ ترتیب و طریقہ یہ ہے کہ آپ نشان لگا کر جب رکھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان آیات پر سجدہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ کل 14 سجدوں کی آیات ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ آپ پہلے سجدے کی تلاوت کریں گے، وہ آیت تلاوت کرنے کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، طاق عدد میں یہ تسبیح پڑھیں۔ یعنی کہ پہلا سجدہ تلاوت کریں آیت، پھر وہیں آپ قرآن سائیڈ پہ رکھ کے سجدے میں چلے جائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے 3 مرتبہ سے زیادہ، 5، 7، 11، اس طرح 9 آپ سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر اپنے مقصد اور پریشانی، اپنی مشکل اور اپنی حاجت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ پھر دوسرے سجدے کی آیت تلاوت کریں، اور آیت پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں، اور پھر اسی طرح تسبیح پڑھیں جس طرح پہلے سجدے میں پڑھی ہے، 5 دفعہ، 7، جیسے بھی۔ پھر سجدے سے اٹھ کر سلام پھیر کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اسی طرح تیسرا سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کریں، پھر سجدے میں چلے جائیں، پھر اسی طرح چوتھا سجدے کی تلاوت کریں۔ تو لگاتار 14 سجدوں کی 14 آیات تلاوت کرنی ہیں، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد وہی سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی تلاوت کریں، اور اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں۔ یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، شاید اس عمل کو کرنے میں آپ کے 5 سے 10 منٹ بھی نہ لگیں، 15 منٹ بھی نہ لگیں، لیکن اس عمل کو چند دن کریں،
چند ہفتے بھی کر سکتے ہیں، اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی تو وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجات پوری ہوں گی۔ یہ بہت ہی طاقتور، مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اور جب انسان اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر نعمت کا خزانہ عطا فرماتا ہے اور نعمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہر غم، ہر پریشانی اور مقاصد کے حصول کے لیے یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب ایک بندہ مومن صدق دل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسے سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و دولت، دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی عزتوں اور بھلائیوں سے انسان کو مالا مال فرما دیتا ہے، قرض سے نجات جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم جو ہے وظیفہ ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عمل زندگی کو جنت بنا دیتا ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے، انسان کی جیب، انسان کا گھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کبھی خالی نہیں رہتا، بھرا رہتا ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بہن بھائی کے ذمہ کروڑوں کا بھی قرض ہو، تو جب انسان یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ پھر سجدہ کرنا میرے رب کو بڑا ہی محبوب یہ عمل پسند ہے کہ جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور رگڑتا ہے، جھکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اور بھی کرم نوازی فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں، گھر کے جو تمام افراد ہیں ہر حاجت پوری کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ رشتوں کے معاملات ہیں، گھروں میں مطلب کہ لین دین کے معاملات ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، کسی دشمن سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آفتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو آپ کچھ دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم کا فضل و کرم برسے گا، اور اللہ تعالی دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کو لائک کرتے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ویڈیوز اور وظائف آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔